الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. معزز ناظرین، آج کی مختصر سی گفتگو میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی برکت اور اس کی جو شان ہے وہ عرض کرنا مقصود ہے. قرآن کریم اللہ جل شانہ و تم شانہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ و تم شانہ نے ماہ مبارک میں یعنی ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا. اس رمضان المبارک کی برکتوں سے میں اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنا قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. آیہ کریمہ طویل ہے اور وہ ساری آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں. مثلا اللہ جل شانہ و تم شانہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ اندازہ فرمائیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کا ذکر، جس رات میں نازل ہو اس رات کا ذکر اسی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. اور شاندار طریقے سے فرمایا کہ ہم نے جس رات قرآن کو نازل کیا ہے اس رات کی برکت کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہو گئی. رات ایک ہی ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ جل شانہ و تم شانہ اپنے کلام سے جس مہینے کو نسبت دے اس مہینے کی عظمت، جس رات کو نسبت دے اس رات کی عظمت، تو پھر آپ اندازہ کر لیں اللہ جل شانہ و تم شانہ نے اس قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑ جاتے. لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کرنا چاہا تو کس پر نازل کیا؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اے حبیب ہم نے پھر آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں قرآن آیا ہے اللہ جل شانہ و تم شانہ نے ان مقامات کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اظہار قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرما دیا ہے. بس میں اس قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات حدیث کے حوالے سے عرض کرنا بہت ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ و تم شانہ نے قرآن پاک پڑھنے والوں کو یہ شان عطا کی ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں ہو سکے تو تم رات کو تہائی قرآن پاک یعنی تھرڈ قرآن، تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ کے سویا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تیسرا حصہ کیسے ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے ایک بار سورہ اخلاص تلاوت کی تو اس نے گویا کہ تیسرا حصہ قرآن کا تلاوت کیا، اور جس نے پھر 3 بار سورہ اخلاص تلاوت کی تو اس نے گویا کہ پورا قرآن کریم ختم کیا ایک رات میں. تو میں رمضان المبارک کے مہینے میں تو ویسے بھی برکتیں ہوتی ہیں، یہ تو عام راتوں کی بات ہے. اس رات میں اس ماہ مقدس میں تو برکت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ ان راتوں میں قرآن پڑھیں گے یا سنیں گے تو کتنی برکتیں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کے اندر، رمضان المبارک کی راتوں میں روزہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، دن کے وقت، رات کے وقت مومن قرآن سے پیار کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اتنی برکتیں ملتی ہیں. بس ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہوئے ہیں، حضور کے غلام ہوئے ہیں، بہت بڑے حکیم اور طبیب تھے، بہت اعلیٰ حاذق قسم کے طبیب تھے. تو وہ مکہ شریف میں آئے، انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر
ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور وہ کچھ کلام پڑھتے ہیں، لوگ ان کا کلام سنتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور گلی سے گزر رہے ہیں، ان کے پیچھے بچے لگے ہوئے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر جو کہ نعوذ باللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے تھے، جو کہ کفار مکہ نے سمجھائے ہوئے تھے، انہی کے بچے تھے، اور وہ مجنون کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ وہ یعنی زماد بن ثعلبہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا علاج کرایا جائے، کیا جائے، تو میں بہت بڑا طبیب ہوں، بہت بڑا حکیم ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اپنے وقت کا، تو میں یہ علاج کر سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کس طرح کا علاج ہوتا ہے۔ لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلق عظیم کے پیکر ہیں، وہ اس کو دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر یہ قرآن پڑھتے گئے، ادھر جو کہ سمجھ رہا تھا یہ مجنون ہے، اسے پتا چلا نہیں، آج سے پہلے تک میں مجنون تھا، بس قرآن کی تلاوت سنتے گئے اور دل پر اثر ہوتا گیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے گئے، بات بنتی گئی، میری بات بن گئی ہے۔ تیری بات کرتے کرتے میرے پیارے حبیب تیرا ذکر جب کرتے ہیں تو تیرے ذکر کی وجہ سے تیرے اوپر نازل ہونے والے کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری بھی بات بن جاتی ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔